ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 6 باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دو، جب تو اس شریر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے۔ اے ریاکار، پہلے شریر کو اپنی آنکھ میں سے نکال، تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی درخت اچھا نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ بس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ جڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر لاتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہم اپنے خداوند کے دل و جان سے شکر گزار ہیں جو ہمیں اپنی نعمتیں اور برکات عطا کرتا ہے۔ آج سال کے دوران 8ویں اتوار کی عبادت کرتے ہیں، اور آج کی پہلی تلاوت اور پاک انجیل اپنے اندر خوبصورت اسباق رکھتی ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ دونوں تلاوتیں، یعنی پہلی تلاوت اور پاک انجیل، روزوں کے ایام شروع ہونے سے پہلے ہماری زندگی میں نصیب ہوئی ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں کہ آج کی پہلی تلاوت اور پاک انجیل کو روزوں کے دوران انفرادی طور پہ، دھیان و گیان کے طور پہ اور سوچ بچار کے طور پہ پڑھیں، اور اپنی زندگی کے لیے نیا راستہ، نئی زندگی کا شروع کر سکتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب، اس کے 27ویں باب کی 4 سے 7 آیت، 4 آیات میں خوبصورت 4 باتیں ہیں۔ اگر آپ ان آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم سب کی زندگی میں 4 باتیں ضرور آئیں گی۔ اس کتاب میں الہی حکمت اور بشری اخلاقی باتوں کی تعلیم ملتی ہے۔ حکمت خدا کی طرف سے ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع،
عزت، فخر، سرور، فرحت کا تاج یہ حکمت کے وسیلے سے انسان کو ملتا ہے۔ حکمت کی تلاش اس کتاب میں بہت عام ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے حلیمی اور فروتنی، خیرات اور خدا کی طرف رجوع لانا انسان کے لیے ملتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں چوتھی آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو خداوند کی طرف آتا اس میں خوف، یعنی خداوند کے خوف میں رہنے کی خواہش ہے تو وہ اپنے گھر کو ہمیشہ تک آباد رکھے گا۔ اس آیت میں دوسری طرح ہے، جو خداوند کے خوف میں رہنے کی خواہش نہیں کرتا وہ اپنے گھر کو ڈھا دے گا، یعنی اس کا گھر برباد ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جو خداوند کے خوف کی طرف نہیں آتا۔ دوسری بات چھلنی کی بات ہے، چھاننے کی بات ہے، علیحدگی کی بات ہے، علیحدہ کرنے کی بات ہے، اور مثال چھلنی کی دی گئی ہے کہ جب چھلنی سے چھانا جاتا ہے تو چھان جو ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے، یعنی قابل استعمال چیز وہ نیچے چلی جاتی ہے، یعنی چھلنی سے، تو جو چھان ہے، جو ویسٹ ہے، جو انسان کی زندگی کے لیے نہیں، تو وہ چھلنی سے باہر چلا جاتا ہے۔ مٹی کا برتن بھٹی میں آزمایا جاتا ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، جو خراب ہوتا ہے وہ ویسٹ میں۔ اسی طرح انسان کے لیے کہ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ آخری آیت میں آدمی کے کلام کرنے سے پہلے یا پیشتر اس کی تعریف نہ کی جائے۔ آج کی پاک انجیل میں مقدس لوکا کے مطابق چھٹا باب 39 سے 45 آیت تک، اس میں 4 مثالیں ہیں، 4 تمثیلیں ہیں۔ پہلی تلاوت میں 4 باتیں ہیں اور پاک انجیل میں 4 تمثیلیں ہیں۔ پہلی تمثیل، اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ دونوں خراب ہوں گے، پریشان ہوں گے، چوٹ لگ سکتی ہے اور رائے راست سے ہٹ سکتے ہیں۔ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے، یعنی خدا کا کلام کی سچائیاں، مضبوط ایمان، دعائیہ زندگی، اخلاقی اقدار، اچھی زندگی اور مذہبی زندگی اگر میرے پاس نہیں تو میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ نہیں تو پھر اندھے کو راہ دکھائے گا اور دونوں گھڑے میں گریں گے۔ دوسری مثال یہ ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ جو اس کے پاس ہے وہی سکھا سکتا ہے۔ تیسری تمثیل تنکے کی اور شتیر کی ہے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کی زندگی کے ایسے داغوں یا خامیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتا جیسے داغ یا خامیاں نمایاں طور پر اس کی اپنی زندگی میں موجود ہوں۔ دوسروں کی مدد کرنا، اپنی زندگی کا نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چوتھی مثال ہے درخت اور پھل کی، کہ اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، جیسا درخت ہوگا
اس کا پھل بھی ویسا ہی ہوگا۔ مثال دی گئی ہے کہ آپ ایک درخت سے دوسرا پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے باغ میں امرود کا درخت ہے تو آپ اس سے آم حاصل نہیں کر سکتے۔ امرود کے درخت سے امرود ہی حاصل کریں گے۔ پھر ہم تنکے اور شتیر کی بات کریں گے، استاد کی بات کریں گے، تو یہ بھی وہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں، ہم ایمان نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے پاس پاک کلام نہیں تو ہم پاک کلام نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے پاس یا ہم دعائیہ زندگی نہیں رکھتے تو ہم دوسرے کو دعائیہ زندگی کا نمونہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے روزوں کے ایام بابرکت خوبصورت ایام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو پہ غور و خوض کر کے اگر اس میں کمی ہے تو کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اگر ہم میں ہے تو اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دنیا کے لیے دعا کریں کہ خدا سب کو روزوں کے ایام میں نیکی کرنے کا فضل عطا کرے۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔